السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, ایک تو جو میں نے افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر جو تازہ ترین صورتحال ہے کچھ اس کے اوپر بارے میں بھی بات کرنی ہے. کچھ وہ اپڈیٹس بھی جو ہیں وہ آ رہی ہیں, وہاں پہ جو ہے بارڈر کلیشز رپورٹ کیے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے پاکستان کے حوالے سے, وہ میرے خیال میں آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے. آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ پہلا سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے. آپس میں 2 ہفتے تک یہ مذاکرات جو ہے وہ جاری رہیں گے. $7 ارب کی بیسکلی یہ پروگرام ہے جس کو پاکستان جو ہے اس وقت ریویو ہو رہا ہے اس کا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے جتنے بھی تمام جو ٹارگٹس تھے وہ آلریڈی اچیو کیے ہوئے ہیں. بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہ ہم ویلاگ ریکارڈ کرنے لگے تھے تو اس سے پہلے یہ خبر آئی ہے کہ فروری کی جو انفلیشن رپورٹ ہے وہ بھی 2% سے کم آئی ہے. تو یہ مطابقت رکھتا ہے ٹارگٹس کے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کم از کم انفلیشن کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے سیٹ کیے ہوئے ہیں. تو آگے چل کے ظاہری بات ہے انٹرسٹ ریٹس کم کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. پرابلمٹک ایریا جہاں پہ ابھی رپورٹ ہو رہا ہے وہ ہے ٹیکس کلیکشن کا, کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس کیا میٹ کر پائے گا, یرلی ٹارگٹ کو میٹ کر پائے گا یا نہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. لیکن آئی ایم ایف کا وفد جو یہاں پہ موجود ہے, یہی زیادہ تر جو میری کم از کم معاشی تجزیہ کاروں سے بات ہوئی ہے تو ان کا زیادہ تر کا یہی کہنا ہے کہ یہ ریویو جو ہے پاکستان پاس کر لے گا اور پاکستان کا یہ جو پروگرام ہے یہ کنٹینیو رہے گا. بس صرف اور صرف اس مرتبہ ذرا غور رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیہیویئر جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ ان کی جانب سے جو ہے کوئی خط لکھ دیا جائے یا کوئی نیا رولا جو ہے وہ ڈال دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب وہ آئی ایم ایف کا ایک وفد آیا تھا جس نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, جسٹس کے حوالے سے جو ہے وہ چیف جسٹس سے بھی جن کی ملاقات ہوئی تھی, تو اس وقت وہ لوگ بہت انسسٹنٹ تھے, پی ٹی آئی کا وقت بہت انسسٹنٹ تھا کہ جی 9:30 بھی ملاقات کرو. ہوئی نہیں تھی وہ ملاقات, لیکن ظاہری بات ہے وہ اگر کچھ ایشو نہ کریٹ کرے, ورنہ آئی ڈونٹ سی اینی پرابلمس. اور میرا خیال میں اگر کم از کم اس معاملے کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کی کوئی ایشوز نہیں کریٹ کرتی, کوئی رکھنا نہیں کریٹ کرتی, تو پاکستان کے لیے میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہونی. ویسے بھی میرے خیال میں بہت بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کو, جب انہوں نے وہ ریمیٹنس کی جو ہے وہ کال دی تھی کہ جناب اس کو بھیجنا جو ہے وہ آپ بند کر دیں, تو اس پہ تو بہت ناکامی اور شرمندگی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا جو میرے ریگولر ویورز ہیں, میں نے اسی وقت کہا تھا کہ آپ بند گلی میں داخل ہو رہے ہیں, اس میں صرف اور صرف آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ویسے ہی ہوا تھا کہ جو فگرز آئے تھے وہ پتہ لگے کہ پہلے سے بھی زیادہ جو ہیں وہ نمبرز اس کے انکریز ہو گئے ہیں. بہرحال اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بڑی کوشش آج تھی اور مارکیٹ جو ہے تقریباً 1264 پوائنٹس جو ہے وہ گر گئی. 1,11,986 کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ نے کلوز کیا ہے. تو مارکیٹ از ویری کوشش. آبویسلی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو مارکیٹ کی طرف سے جو ہے کافی کوشن دکھایا جا رہا ہے. دوسری جانب جناب پاک افغان بارڈر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دے دیں کہ مختلف میڈیا آؤٹلیٹس پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ تورخم کا بارڈر جسے اب بند ہوئے تقریباً 9-10 دن ہو چکے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ کلیشز ہوئے ہیں پاکستانی سیکورٹی فورسز اور افغان سیکورٹی فورسز کے درمیان. اچھا, یہ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ کل کا دن جو ہے پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید تورخم بارڈر جو ہے وہ کھول دیا جائے. یہ تقریباً 9-10 دن پہلے جو تورخم بارڈر بند کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ کوئی کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ جاری تھا, جس کی وجہ سے یہ بارڈر جو ہے بند کیا گیا. لیکن اس کے بعد کل رات کو جو ہے وہ وہاں پہ کلیشز بھی رپورٹ ہوئے ہیں, تو ٹینشن جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے. اور اس کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ روزانہ کے حساب سے جو کاروباری افراد ہیں جن کا مال جو ہے وہ ادھر سے ادھر بارڈر کے ادھر جاتا ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہیں. لیکن اس کی ایک دوسری ریزن جو ہے وہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے جو افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور بڑے زور و شور سے شروع کیا گیا ہے, افغان گورنمنٹ جو ہے وہ بیسکلی اس کو ڈسکریج کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ جناب یہ پروسیس یا تو سلو ڈاؤن ہو جائے یا اس میں رکھنا ڈالا جائے یا کسی طرح جو ہے وہ اس کو جتنا لیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو جو ہے وہ کر دیا جائے تاکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمیں ان کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے. لیکن آبویسلی پاکستان میرے خیال میں اگر کوئی ایسے انڈاکیومنٹڈ مہاجرین یہاں پہ موجود ہیں اور ان کو اکارڈنگ ٹو دا لا واپس بھیجا جاتا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو افغانستان کے حوالے سے جو ایک زیادہ پرابلمٹک ایریا ہے وہ ہے دراندازی, جو افغانستان سے تواتر کے طور پہ جو ہے تواتر سے پاکستان کی جانب ہو رہی ہے. تو یہ بلکہ رپورٹ بھی ہوا کہ ان میں افغان دہشت گردوں کے آنے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ بتدریج جاری ہے اور یہاں سے جو کاروائیاں ہوتی ہیں پاکستانی انسٹالیشنز کے حوالے سے افغانستان کے بارڈر ایریا کے پاس
جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہاں سے جو استعمال ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہے وہ کافی حد تک ٹینس ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں. بلکہ اس سے پہلے بتایا گیا ہے، آج میں نے ایک چینل کے اوپر جو ہے وہ مختلف ٹکرز دیکھے اس سلسلے میں، جو کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ذرائع کے حوالے سے چل رہے تھے. تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ہے وہ جو افغان کونسلر جنرل ہیں ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور وہ ایک وفد جو ہے یا جرگہ آپ کہہ لیں یا وفد کہہ لیں، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھیجنا چاہتی ہے ٹو افغانستان. لیکن انہوں نے اس سلسلے میں اپروول مانگی ہوئی ہے فارن آفس کی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا یہ راؤٹ جو ہے وہ فارن آفس کے تھرو ہی ہوگا. تو جیو کے اوپر میں نے یہ ٹکٹس پڑھے کہ جناب ان کو جو ہے ابھی بھی اس اپروول کا انتظار ہے کہ فارن آفس جو ہے ان کو کیا اپروول دیتا ہے، لیکن ابھی تک فارن آفس کی طرف سے جو ہے کوئی جواب نہیں آیا ہے. تو بیسکلی ایک رپورٹ یہ ہے. دوسرا یہ جو پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری میں ملوث ہلاک افغان دہشت گردوں کی بھی جو ہے شناخت ہوئی ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 28 فروری کو سیکیورٹی فورسز نے غلام خان قلعے میں 14 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. ہلاک دہشت گردوں میں مذکورہ افغان دہشت گرد بھی جو ہے وہ شامل تھے. ایک ہلاک افغان دہشت گرد کا نام جو ہے مجیب الرحمان عرف منصور ولد مرزا خان جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور دہشت گرد مجیب افغان گاؤں دندار ضلع چک صوبہ میدان وردک کا رہائشی بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی جو لوکل ہماری سیاسی خبریں ہیں ذرا اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ایک دم مجھے ایک بات جو ہے وہ یاد آئی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دوست ہمارے بھائی مشہور شاعر وسیع شاہ صاحب، ان کی والدہ کا آج صبح جو ہے وہ انتقال ہو گیا. تو ان کا جنازہ جو ہے وہ ڈی ایچ اے لاہور میں مسجد چوک پہ واقع جو مسجد ہے وہاں پہ عشاء کی نماز کے وقت جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. تو آپ اگر تو شرکت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں شرکت کر سکتے تو ان کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ ضرور کیجیے گا. یہ میں نے سوچا اپنے جو ناظرین ہیں ان تک یہ خبر بھی پہنچا دی جائے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب کچھ دیگر سیاسی خبروں کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ ہمارے ایک پوڈ کاسٹ کے بعد جو ہے وہ شیر مروت صاحب بڑے اس وقت مائکروسکوپ کے انڈر آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو اکاؤنٹس ہیں وہ ان کی کافی زیادہ ٹرولنگ کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کیوں کہا ہے، اور یہ باتیں آپ نے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ کیوں کہی ہیں. بھائی انہوں نے جو کچھ بھی کہا آپ اسے چیلنج کر لیں، آپ ان کو یا تو کورٹ آف لاء میں لے جائیں اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر آپ ان کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں اس کو چیلنج کر کے دکھائیں. میرا اکثر یہی ہوتا ہے کہ جتنی دیر تک ایک رہنما آپ کی پارٹی میں ہوتا ہے تب تک وہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کی پارٹی چھوڑ دے یا آپ اسے نکال دیں تو پھر اس سے زیادہ برا شخص جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا. انہوں نے چند اور انٹرویوز بھی دیے ہیں، ایک انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کو بھی پوڈ کاسٹ دیا ہے، اور ایک انہوں نے رات کو ڈان کے ایک پروگرام میں بھی انہوں نے شرکت کی. اس میں انہوں نے کہا جی وہ عمران ریاض، حیدر مہدی، میجر عادل راجہ سمیت 5 یوٹیوبرز کے خلاف لندن کی عدالت میں کیس کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے وکلا کو میں نے جو ہے ان یوٹیوبرز کی ویڈیوز میں نے بھیجی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ مشاورت ہو جائے گی تو پھر وہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ اسے آگے کس طرح لے کے جانا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے منتخب ایم این ایز میں سے 90% ارکان کو بھی نہیں جانتے، صرف 10% اراکین کو وہ جانتے ہیں. مخصوص نشستوں پر جتنے بھی نام آئے ہیں ان میں ورکرز کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ فیصلہ عمران خان کا ہے. مجھے معلوم ہے لابینگ کے ذریعے کیسے نام ڈلوائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا صرف حکومت ہی نہیں، اپوزیشن کے کچھ ارکان بھی فارم 47 کے مطابق جیت کر قومی اسمبلی پہنچے ہیں، جس کا علم بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کو بھی ہے. حتیٰ کہ شہباز شریف کو بھی علم ہے کہ کون سے اپوزیشن کے لوگ فارم 47 پر جیت کے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان کا احتجاج اس بات پر ہے کہ انہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے کم حصہ دیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان کم حصہ ملنے پر ناراض ہیں. جے یو آئی کو کم از کم 4 نشستیں فارم 47 سے ملی ہیں. پشین سے مولانا فضل الرحمان کی کامیابی بھی دھاندلی کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے، انہیں پھر بھی کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو پوڈ کاسٹ ارشاد بھٹی صاحب کو ساتھ انہوں نے کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان بار بار گمراہ ہو جاتے ہیں، ہر چیز کی حد ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے لیے مہم شروع کی تو میڈیا نے انہیں ہیرو بنایا، اور الیکشن میں ان کی محنت اور لوگوں کی عمران خان سے محبت کی وجہ سے عمران خان کو ووٹ پڑا. ان کا کہنا تھا کہ وہاں تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت باہر آ گئی اور 11 اپریل کو انہیں سب سے پہلے فوکل پرسن کے منصب سے ہٹوایا گیا. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں نے بیانیہ بنایا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، اور یہی لوگ انہیں پارٹی سے نکالے جانے کا سبب بنے ہیں. تو یہ جو ہے وہ مروت صاحب نے یہ ساری گفتگو کی ہے. لیکن تھنگز آر ناٹ ٹو ویل ان نون لیگ آلسو، اس کی بھی خبر جو ہے وہ ہم آپ کو دے دیں. اور بیسکلی اختیار ولی صاحب جس دن کیبنٹ کی ایکسٹینشن ہوئی تھی تو میں نے ان کا ایکچولی ذکر بھی کیا تھا اس وقت. تو کیبنٹ کی ایکسٹینشن کے اندر جو ہے وہ اختیار ولی صاحب کا نام جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا. اب ایک تو یہ پرویز خٹک صاحب کے ڈائریکٹ کمپیٹیٹر ہیں، ایک دوسرا
یہ بہت ایکٹیو رہے ہیں. انہوں نے ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ کو بڑا سپورٹ کیا ہے. ان کا کئی مہینوں سے ان کا نام آ رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل ہو جائیں گے, بٹ ان کا نام شامل نہیں کیا گیا. میری اطلاعات کے مطابق تو ایکچولی انہیں ایک دن پہلے, یہ حلف برداری سے ایک دن پہلے بلا بھی لیا گیا تھا کہ آپ آ جائیں, لیکن اس کے بعد اگلے دن پھر ان کو فون کر کے ان کا انویٹیشن جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا کہ نہیں جی آپ نے تشریف نہیں لانا. تو انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا 2013 الیکشن میں تبدیلی کو خیبر پختونخوا سے لانچ کرنے کے لیے مجھے ہروا دیا گیا, 2018 میں تبدیلی کو لانے کے لیے ہروا دیا گیا, 2024 میں تبدیلی کو بیلنس کرنے کے لیے ہروا دیا گیا, اور اب تبدیلی کی باقیات پی کے یعنی پرویز خٹک کو ہمارے سر پر تھوپ دیا گیا. کوئی حد ہے, یک طرفہ ظلم اور استحصال کب تک سہتے رہیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ ایک پروگرام میں بھی شرکت کی, اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا غلط ہوگا کہ اگر مسلم لیگ نون کے کسی بندے کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل یا سی وی نہ ہو تو وہ کیا ہلکا رہ جاتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے صوبے کے لاکھوں نون لیگی کارکنان میں یہ بے چینی ہے. میرے پرویز خٹک سے اتنے تعلقات خراب ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جائے تو ہم انہیں میسج کر کے بتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت جنازہ ہے اور فلاں جگہ فاتحہ ہو رہی ہے, برائے کرم آپ تشریف نہ لائیں. انہوں نے کہا کہ میری مطلب اس حد تک جو ہے وہ رائیولری ہے. اچھا اب دیکھیے اوور آل اگر بات کی جائے نا تو پرویز خٹک صاحب اختیار ولی صاحب نو کوشچن اباؤٹ دیٹ کہ ایک بڑے ہی لائل ورکر ہیں مسلم لیگ نون کے. لیکن یہاں پہ نا جو میں کم از کم مسلم لیگ نون کو جتنا میں نے کور کیا اور جتنا میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ سکھ کا رائج الوقت اگر کسی کا چل رہا ہے نا, جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں امیر مقام صاحب کا ہے, تو اب جو کچھ بھی ہوگا وہ امیر مقام صاحب کی مرضی سے ہی ہوگا. اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کہہ رہے تو کہانی نہیں بنے گی. تو اختیار ولی صاحب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ انہیں یہ عہدہ ملنا چاہیے تھا. لیکن ظاہری بات ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کی چل رہی ہے اور شہباز شریف صاحب کی کہاں سے چل رہی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ اختیار ولی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو گئی. اب کرنے کو تو اور بڑے طریقے ہوتے ہیں oblige کرنے کے, ایسا نہیں ہے. یہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں نا ان کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں. آپ وزیر نہیں بنا سکتے تو مشیر بنا دیں, مشیر نہیں بنا سکتے تو معاون خصوصی بنا دیں, بہت سے طریقے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی ان کو جو ہے اگنور کیا گیا. لیکن یہ جو اس میں سے ایلیمنٹ ہے نا یہ والا کہ جی میرا ڈومیسائل چونکہ پنجاب کا نہیں ہے تو اس وجہ سے میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ تاثر نہیں جانا چاہیے. کیا اختیار ولی صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے, کم از کم نون لیگ کو جو ہے اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے اور یہ تاثر جانا نہیں چاہیے, بیکاز دس از ویری ڈینجرس. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک پارٹی کو جو ہے وہ صرف ایک صوبے کی یا ایک ریجن کی محدود پارٹی نہیں ہونا چاہیے, اسے ایک نیشنل پارٹی کنسیڈر کیا جانا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ اختیار ولی صاحب کے جو گلے شکوے ہیں, بلکہ ہم تو کوشش کریں گے, میں ان سے رابطہ کرتا ہوں کہ اگر وہ لاہور تشریف لائیں تو ہمارے ساتھ ذرا ایک پوڈ کاسٹ ہو جائے, تو ان سے کچھ ان کے دل کا حال نکلواتے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو دل کا حال جنہوں نے نکالا ہے وہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب. انہوں نے جو ہے وہ ایک پروگرام میں انہوں نے بھی شرکت کی. انہوں نے مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ایک خاندانی پارٹی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ حکومت نے قومی کانفرنس روکنے کی بھرپور کوشش کی, نواز شریف کے 30 سالہ رفیق محمود اچکزئی کو بات کرنے سے روکا گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے نکالنے کی وجہ اسحاق ڈار کو لے کر آنا تھا, انہیں فیملی کی وجہ سے لایا گیا, جبکہ عدم اعتماد کے بعد شہباز شریف کو IMF سے ڈیل یا حکومت چھوڑنے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا. جنرل باجوہ نے بتایا کہ بانی عدم اعتماد واپسی کی صورت میں اسمبلی تحلیل کر دیں گے. PDM قیادت نے عدم اعتماد واپس لینے سے انکار کر دیا. ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کی پہلی توصیہ تھا کہ عمران خان سے اچھے تعلقات تھے. شہباز شریف اور ان کے بیٹے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے قریب تھے. انہوں نے شاہد خاقان عباسی سے کہا کہ مجھے دبئی تک کے لیے انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار نے شاہد خاقان عباسی سے کہا کہ مجھے دبئی تک کے لیے وزیر اعظم کا جہاز چاہیے. وہاں سے انہوں نے کہا کہ میں سعودی عرب عمرے کے لیے جا رہا ہوں. پھر سعودی عرب جا کر کہا کہ میں اب اپنی کمر کا چیک اپ کروانے لندن جا رہا ہوں. پھر وہ اس کے بعد واپس نہیں آئے. تو یہ بیسکلی جب پینما کیس چل رہا تھا تب یہ اسحاق ڈار صاحب اس وقت لنڈن گئے تھے اور پھر کئی سال تک جو ہے واپس نہیں آئے تھے, اور پھر جب آئے تھے تو پھر اس وقت ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا تھا. اچھا, اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں مطلب مفتاح اسماعیل صاحب فرما رہے ہیں کہ امریکہ نے عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گرائی. تو یہی بات میں مفتاح اسماعیل صاحب سے یا شاہد خاقان عباسی سے جب جوائنٹ اپوزیشن کا ایک اجلاس ہوگا نا اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوگی تو یہی بات عمر ایوب صاحب کو ساتھ کھڑے کر کے کہیے گا. یہ مجھے اس چیز کا انتظار ہوگا کہ آپ اس وقت بھی اس بات کو نریٹ کریں ان کے سامنے, تاکہ پتہ تو لگے نا کہ آپ کی PTI کے سامنے جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ
کچھ اور خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. آج شہباز شریف صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری کی آپس میں ملاقات ایکسپیکٹڈ تھی، لیکن وہ ملاقات جو ہے منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بلاول بھٹو ہیں ان کی چند مصروفیات تھیں تو وہ اسلام آباد جو ہے وہ نہیں جا سکے. 1-2 روز میں وہ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ ملاقات ہوگی. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے 56 کارکنوں کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی ہے، اور پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے ان کارکنان کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر تھانہ ترنول اور کوسار میں مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے تھے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی ایک بڑی پرانی پرابلم ہے جسے بتایا جاتا ہے کہ ان کے کانوں کے اندر جو ہے وہ ایک اسپیسیفک بیماری ہے جس میں آپ کو ایک کنٹینیوس جو ہے وہ آواز آتی ہے. تو یہ پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کی جو ہے وہ کمپلین کر چکے ہیں. تو آج اسی سلسلے میں ان کا معائنہ کرنے کے لیے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ پمس کے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم جو ہے اس نے اڈیالہ جیل کا دورہ کیا ہے اور وہاں پہ عمران خان صاحب کا معائنہ کیا گیا ہے اور مختلف ٹیسٹ وغیرہ بھی ان کے ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس بیماری کا ایک چیک اپ ہو چکا ہے اور ڈاکٹرز نے اس وقت بھی جو ہے انہیں میڈیسن دی تھی، لیکن شاید یہ تکلیف جو ہے انہیں دوبارہ ہونا شروع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ایک دفعہ پھر سے اڈیالہ جیل کا وزٹ کیا ہے اور عمران خان صاحب کا معائنہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ عدالت نے عمر ایوب اور طریق انصاف کے دیگر رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر عمر ایوب اور دیگر کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمات کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں جوڈیشل مجسٹریٹ شہزاد خان کی روبرو ہوئی. عدالت نے دوران سماعت عمر ایوب، عامر ڈوگر اور عامر مغل کے عدم حاضری پر وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، جبکہ شعیب شاہین اور بیرسٹر گوہر کی حاضری سے استثناء کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی گئی. دوران سماعت ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر آج بھی دلائل جو ہے مکمل نہیں ہو سکے، جس پر عدالت نے کیسز کی آئندہ سماعت 23 اپریل تک ملتوی کر دی. بیرسٹر گوہر اور دیگر کے خلاف تھانہ I-9 میں جو ہے وہ 2 مقدمات درج ہیں. اس کے علاوہ جناب جیو نیوز نے ایک معاملے کے اوپر معافی مانگی ہے. معاملہ کیا ہے؟ بیسکلی انہوں نے اپنی ایک بریکنگ نیوز کے اندر یوکرین کے صدر کو جو ہے وہ مسخرہ کہا تھا، زیلنسکی کو. تو معذرتی ویڈیو کے اندر جو نیوز اینکرز تھے، وجی ثانی ہمارے بھائی دوست، وہ بیسکلی اس کو نریٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد جیو نیوز پر یہ جملہ جو ہے وہ غلطی سے نشر کیا گیا، مسخرہ ان کو کہا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے ہم معذرت، میرے خیال میں دیٹس اے ویری گڈ ایڈیٹوریل ڈیسیجنس. اگر آپ سے یہ غلطی ہو، آئی ڈونٹ نو اس وقت جو ہے وہ رن ڈاؤن کے اوپر کون بیٹھا ہوا تھا یا یہ مطلب کس نے یہ غلطی کر دی، لیکن اچھی بات ہے. یہ ایک پروفیشنل آرگنائزیشن کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو یو اپالوجائز. ویسے زیلنسکی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زیلنسکی کو یہ جو مسخرہ یا اس طرح کی جو یا کلاؤن، اکثر ان کا مذاق اڑانے کے لیے کلاؤن بھی کہا جاتا ہے، جو ان کے حریف جو ہیں وہ انہیں کہتے ہیں. بیسیکلی زیلنسکی جو ہے وہ ایک زمانے میں کامیڈین ہوا کرتے تھے اور ان کا ایک بڑا مشہور پروگرام تھا جس کے اندر وہ بیسکلی ایک لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور مطلب پبلک ڈومین کے اندر جو ہے وہ بیٹرمنٹ کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں. پھر ریئل لائف میں بھی جو ہے انہوں نے پھر یہ کر کے دکھایا اور الٹیمیٹلی وہ جو ہے وہ صدر کے عہدے تک وہاں پہ پہنچ گئے. اب یہ ریسنٹلی بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ یوکرین کے اندر یہ بھی کہنا شروع کر دیا، بائی دا وے یوکرین کے اندر جو الیکشنز ڈیو ہیں لیکن جنگ کی صورتحال کی وجہ سے الیکشنز منعقد نہیں کیے جا رہے. تو بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، ان کے حریفوں کا، کہ زیلنسکی اگر دوبارہ الیکشن ہو جائے تو شاید یوکرین کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل نہ کر سکیں، دوبارہ وہ الیکشن نہ جیت سکیں. لیکن ظاہری بات ہے اوپینینز آر ڈیوائیڈڈ. جس طرح ابھی یہ جو کچھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا، وہ جو جس میں ان کے وائس پریزیڈنٹ، امریکی وائس پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وینس، جے ڈی وینس، تو اس کے بعد جو ہے ایون امریکہ کے اندر بھی مجھے پتہ لگا کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ کہیں پہ جا رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیوں کے اوپر، تو ان کی اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ ورمونٹ کے اندر ان کے خلاف احتجاج ہو رہے تھے اور یہ وہ لوگ کر رہے تھے جو یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا میرے لیے انٹرسٹنگ، دس واز ویری سرپرائزنگ، میرے لیے سرپرائزنگ بات یہ تھی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جے ڈی وینس جو ہے نا، اس نے ایکچولی جو وائس پریزیڈنٹ تھا اس نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے امریکہ کے عوام کا یا امریکہ کا جو ہے وہ آپ یو ہیو بین ڈس ریسپیکٹفل، اس کو وہ یہ کہہ رہے تھے. اور زیلنسکی کی اچھی خاصی مطلب چھتر پریڈ ہوئی وہاں پہ اس ساری گفتگو کے دوران. لیکن یہاں پہ اپنے ہی وائس پریزیڈنٹ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے کہ آپ نے یوکرین کے صدر کے ساتھ یہ رویہ کیوں اپنایا، اور احتجاج کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ امریکیوں کی طرف سے ہو رہا ہے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح ہو؟ امریکی اپنے نائب صدر کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ نے یوکرین کے صدر کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی ہے. دس واز سو شاکنگ.
تو وہاں پہ جہاں پہ وہ یہ چھٹیوں کے لیے جا رہے تھے اسکیئنگ کرنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ ورمونٹ میں، تو وہاں کے گورنر کو ایکچولی یہ اعلان کرنا پڑا کہ جی ہمارے وائس پریزیڈنٹ یہاں پہ چھٹیاں منانے کے لیے آ رہے ہیں، برائے مہربانی اور دن ناک کے جدام نہ کر دینا، اور اس آرام نہ سکون نہ چھٹیاں لین دو، کیونکہ بڑا احتجاج ان کے خلاف جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ اس طرح بھی ہوتا ہے آزادی اظہار رائے میں، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگ جاتا کہ جناب او ہو آپ تو وسیع تر قومی مفاد کے خلاف جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب ایران کے نائب صدر جواد ظریف نے جو ہے انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. سرکاری میڈیا کے مطابق جو ہے ان کا استعفیٰ موصول ہوا ہے، لیکن ابھی تک حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے. جواد ظریف نے انکشاف کیا کہ انہیں اور ان کے خاندان کو شدید الزامات، دھمکیوں اور توہین کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے انہیں مستعفی ہونے کا مشورہ دیا، جس پر وہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.